بات کرتے ہیں ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ آٹا خریدنے آئے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے۔ شہری عام مارکیٹ سے مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم خان سے۔ بالکل بات کریں ملتان شہر میں آٹے کی صورتحال کے حوالے سے تو فی الحال یوٹیلیٹی سٹورز کے جو آٹے کے سٹالز ہیں وہ خالی پڑے ہیں، اور جو شہر یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹا خریدنے آ رہے ہیں وہ خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کون روز چکر لگاتے ہیں؟ السلام علیکم سر جی، روز چکر لگاتا ہوں اور آٹا نہیں ملتا۔ کبھی 1 گھنٹہ کھڑا ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں شام کو آئے گا، شام کو آتا ہوں تو کہتا ہوں صبح کو آئے گا۔ اسی طریقے سے 3 دن سے آٹا ختم ہو گیا، کس طرح گزارا ہوگا؟ باہر سے آٹا ملتا ہے 100 روپے کلو، 110 روپے کلو۔ یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ سستا ملتا ہے 400 کے ساتھ سامان بھی لینا پڑتا ہے، پھر بھی لائن لگتے ہیں لیکن آٹا نہیں ملتا۔ روز آتے ہیں، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، پیٹرول کتنا خرچ؟ 3-4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی صبح آیا تھا کہ مل جائے گا، لیکن وہ کہہ رہے کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے گا آٹا۔ وقت بھی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیسے جو وہ بچانا چاہ رہے ہیں کہ سستا آٹا خرید لیں گے یہاں سے، وہ سستا آٹے کے جو پیسے بچنے کے بجائے جو ہے الٹا وہ پیسے جو ہے وہ ایکسپینس میں جو ہے عوام کے جو ہے وہ لگ رہے ہیں۔ مزید شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں، وہ کیا کہیں گے۔ سر کیا کہیں گے، آٹا موجود ہی نہیں ہے سر؟ یہ اس ٹائم آٹا تو موجود نہیں ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ میسج کریے، اب تو مشکل ہوگی آٹا لینے کے لیے بھائی۔ کوئی پہلے بہن کہتے ہیں میسج کر کے آؤ، 55-66 روپے میسج کرو گے پھر آٹا ملے گا، ورنہ ملے گا نہیں آپ کو۔ میسج کا لیٹ آتا ہے؟ نہیں، 2-3 منٹ بعد آ جاتا ہے، لازمی جاتا ہے۔ مشکل کیوں ہو رہا ہے آٹا؟ پتہ نہیں، پیچھے شارٹنگ ہوگی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے سر، کیا یہاں پر آٹا جو ہے عوام کو میسر نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا وقت جو ہے وہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور جو پیسے جو ہے ایکسپینس پر جو ہے وہ۔ اب خبر شامل کرتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کی نااہلی کے حوالے سے۔ بھکر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کے ساتھ دیگر سامان کی خریداری کی شرط، شہری پریشانی کا شکار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سارا دن لمبی قطاروں میں کھڑے رہنے کے باوجود خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلم لوٹ سے۔ ہاں جی، بالکل مہنگائی کے ستائے عوام آٹا پوائنٹوں کا رخ کر رہے ہیں، تو وہیں یوٹیلیٹی سٹور پر بھی لمبی عوام کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سستی جو ہے وہ خوردنوش کی اشیاء مل جائیں۔ مختلف جو ہے وہ شکایت کے لوگوں نے انبار بھی لگائے میرے ساتھ۔ کچھ مہنگائی کے ستائے عوام لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کو کن مشکلات کا کون سی مشکلات ہوتی ہیں۔ جی، پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر یو فون کی سم نہیں ہے، ادر نیٹ ورک ہے، تو اس پہ میسج فل فور نہیں آتا، 2-3 دن بعد آتا ہے۔ دوسرا، لائنوں میں کھڑے ہیں، کبھی نیٹ ورک سلو ہو جاتا ہے آگے، اور اگر گھی لینا ہو 2 کلو گھی 300 روپے کے کوئی اور آئٹم دے دیتے ہیں ساتھ میں، تو وہ افورڈ نہیں ہوتا۔ اور بھی لوگ موجود ہیں، آپ بتائیں جی، آپ کیا کہیں؟ میں رکشہ چلاتا ہوں اور 500 یہاں گھی لینے آیا ہوں، 200 روپے کا سامان دیتے ہیں، پھر 2 کلو گھی دیتے ہیں۔ یہ رکشہ چلاتے ہیں جی، ان کی جو دہاڑی ہے وہ صرف 200 سے 400 روپے یہ کماتے ہیں، لیکن صرف ایک گھی کے کلو کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دیگر سامان ہے وہ بھی لینا پڑتا ہے۔ اور بھی شہری یہاں پہ لمبی قطاروں میں موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے۔ آپ کیا کہیں گے جی، آپ جب گھی ملے گا آپ کو یا اینڈ پہ ختم ہو جاتا ہے؟ اینڈ پہ اکثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم لیتے ہیں جی، شناختی کارڈ ان کو دیتے ہیں، وہ نمبر نوٹ کر لیتے ہیں جی۔ اس کے بعد دوسری بار جب آتے ہیں ہمارا کارڈ وہ پہلے یوز ہو جاتا ہے جی، ہمیں یعنی کہ دوبارہ گھی ملتا ہی نہیں ہے جی۔ 5 کی بجائے صرف 2 کلو ملتا ہے جی۔ 5 کلو کا میسج آتا ہے کہ 5 کلو جو ہے ایٹ اے ٹائم یہ لوگ گھی خرید کر سکتے ہیں، لیکن ان کو 2 کلو دے دیا جاتا ہے اور انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ جب یہ دوبارہ آئی ڈی کارڈ کسی بھی شاپ پر یا یوٹیلیٹی سٹور پر چیک کروائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو راشن ہے، سامان ہے، اپنے اس کے مطابق خرید کر کے جا چکے ہیں۔ یہاں کے شہریوں نے یہی حکومت سے مطالبہ کیا کہ یوٹیلیٹی سٹور کی حالت کو مزید بہتر بنایا جائے، آسان سسٹم کیا جائے، اور تاکہ ان لوگوں لوگ سربت شہیر میں بڑھتی مہنگائی اور بے جا ٹیکسز سے کاروباری حضرات پریشان۔ گاڑیوں پر لگے اضافی ٹیکسز سے شو روم مالکان مشکلات سے دوچار۔ شو روم مالکان کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر لگنے والے ٹیکسز سے کاروبار ختم نہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری عمر فاروق سے۔ جی بالکل، مہنگائی کے اس دور میں جہاں پر کاروباری طبقہ پریشان ہے، وہاں پر موٹر کار یونین کے جو مالکان ہیں وہ بھی کافی خاصے جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان پر کافی شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ سفید پوش جو طبقہ ہے وہ یہاں پر گاڑی خریدنے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں صدر یونین موٹر کار کے میاں نویز صاحب، ان سے جانتے ہیں جی کیا صورتحال ہے پہلے کی بنسبت اب جو گاڑیوں کی سیل پرچیز میں، کیا کہنا چاہیں گے؟
سر اس میں یہ ہے کہ آج سے 3 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو جو گاڑیوں کے ریٹ تھے وہ بہت زیادہ کم تھے، ریزنیبل پرائزز تھیں، اور آج دیکھ لیں گاڑیوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ ناجائز جو ٹیکس وغیرہ لگائے ہیں گورنمنٹ نے بہت زیادہ لگا دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ، کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ، لیکن مارکیٹ میں جو ہے نا وہ کسٹمر نہیں ہے کوئی. تو کیا حکومت وقت سے حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جو یہ ناجائز جو ٹیکس لگائے ہیں یہ ختم کیے جائیں، بس یہی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے صدر کی بات سنی کہ اضافی ٹیکسز جو لگائے گئے ناجائز ٹیکس کو ختم کیا. بہاولپور میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا. یوریا کھاد کی بوری میں 2250 روپے سے 2800 تک کا اضافہ. مزید جانتے ہیں رضا ملک سے. جی بالکل، گندم کی کاشت کے لیے سب سے اہم کھاد جو استعمال ہوتی ہے وہ یوریا ہے، اور اس وقت یوریا کا شدید ترین بحران ہے کہ یوریا کی طرح جو ریٹس ہیں وہ حکومت کی طرف سے 2200 روپے جو ہے وہ نرخ مقرر کیے گئے ہیں، لیکن کہیں بھی مارکیٹ میں یوریا دستیاب نہیں ہے، اور اگر کہیں دستیاب ہے تو مہنگے داموں جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کھاد کے بڑے ڈیلر ہیں، ان سے جانیں سر آخر مسئلے کہاں پیدا ہو رہے ہیں، کہاں مسائل ہیں؟ یوریا اس ہائی ٹائم پہ یوریا کیوں نہیں دستیاب ہے، اور جو یوریا اگر دستیاب ہے تو اس میں ایڈ آن کر کے وہ 3200 روپے میں دستیاب ہے؟ ڈی اے پی جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہے، 10,300 روپے ریٹ ہے، اور یوریا کا 2250 روپے ریٹ ہے. وہ ٹائی اپ کر کے کمپنیاں دے رہی ہیں، اس لیے ہم مال نہیں منگوا رہے، ہمارے پاس اسٹاک نہیں ہے. اچھا، اسٹاک جو ہے وہ نہیں 2250 روپے، اسٹاک نہ منگوانے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہی وجہ ہے نا، اس میں لاس زیادہ ہے. ڈی اے پی میں لاس کریں، اس کا لاس ہم سے برداشت نہیں ہوتا، نہ منگوانا ہی بہتر ہے نا. اچھا، مطلب کمپنیوں نے مشروط کر دیا ہے کہ اگر آپ ڈی اے پی لیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو تبھی آپ کو یوریا دیں گے، تو اس وجہ سے ٹائی اپ کر دیا ہوا ہے. تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اس حوالے سے کوئی محکمہ زراعت کے افسران یا دیگر افسران سے کوئی رابطے ہوئے آپ کے؟ اس کا رابطہ یہی ہے، پھر کاروبار ہم نے بند کیا ہوا ہے. جب تک کہ یہ ٹائی اپ کر کے دیں گے ہم مال نہیں منگوائیں گے. جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ڈی اے پی کی قیمت ہے، جو حکومتی نرخ ہے وہ 10,000 سے زائد ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ 8800 لے کے 9,000 روپے تک جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے. اور جو کمپنیز ہیں انہوں نے اس کو ٹائی کیا ہے کہ اگر اوپن مارکیٹ میں مہنگی فروخت ہو رہی ہے. بہت شکریہ رضا ملک آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. کاشتکاروں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. یہی ہے کہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے اور تو کچھ بھی نہیں. نااہلی اگر گورنمنٹ ٹھیک ہوئے تو ہر زمیندار نو کھاد ملے. پہلے بھی تو این سال تو مل رہی ہے نا، تو جہاں ہوں جا بحران پایا گیا ہم مل رہی ہے، ہوں نہیں مل رہی. وہ وجہ کنک جی نہیں ہو رہی، کنک ٹھیک نہیں ہے. وہ کنک کے اثرات پہن دے ملک سے وہ جڑا گھٹ اوسط پیداوار جیڑی ہے وہ جیڑی ہے بہت کم ہو جائے. ٹھیک ہے نا، زمیندار اتنے آدھا لین چ لگ کے 1 بوری یا 2 بوری کھاد لینا ڈیلر کو، وہ بھی منتاں نال تر لیا. ٹھیک ہے نا. یہ رحیم یار خان میں گندم کی کاشت کا عمل جاری. گندم کی فصل کی بڑھوتری کے لیے کھاد کی ضرورت ہے. رحیم یار خان میں کھاد چاہے تو بلیک میں خریدنا ہوگی. عاصم صدیق آگاہ کیجیے گا. گندم کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس وقت گندم کی فصل کو کھاد کی ضرورت ہے، مگر کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی. یہ گندم کی فصل اس وقت بڑھوتری کے عمل میں ہے اور اس وقت اس کو کھاد کی اشد ضرورت ہے، مگر کسان کھاد ڈھونڈ رہا ہے. کھاد نہیں ملی، اگر مل بھی رہی ہے تو بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے. جی آسم، اس وقت کھاد جو ہے وہ بالکل نہیں مل رہی، کھاد نایاب ہے. اور میں حیران ہوں کہ اس وقت جو گندم جو ہے وہ تحریک کے عمل میں ہے، اور اس وقت اگر اس کو کھاد نہ ڈلی تو آپ کو پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے ہمارے ملک جو ہے اور پاکستانی سفر کریں گے. اور حکومت جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے، اور 2250 روپے ریٹ مقرر کیا ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ کسان بیچارہ جو ہے وہ سارا دن دھکے کھاتا ہے، اور اس کو 2800 اور 2900 سے کم میں کھاد نہیں مل رہی. تو جو حکومتی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کھاد کی دستیابی ہے اس کو ممکن بنایا جا رہا ہے، وہ ادارے کہاں پہ ہیں؟ وہ ادارے میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. عاصم، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کل چیف سیکرٹری صاحب کو بھی میسج بھیجا، پنجاب کو عبداللہ سنبل صاحب کو، کہ خدا را اس کے لیے کچھ کیجئے.
میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی بات کی ہے، اور یہ ہے کہ یہ مافیا اتنا تگڑا مافیا ہے کہ اب یہ نیا مافیا جنم لے چکا ہے کھاد ڈیلر کی شکل میں، کہ وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے، اور جو فیکٹریاں ہیں فرٹیلائزر وہ بھی ساتھ ملی ہوئی ہیں. جو غیر ملکی منگوائی گئی تھی، امپورٹ کی گئی تھی، وہ بھی دستیاب نہیں ہے. کہرور پکا میں مکئی کی فصل تیار، فصل کی قیمت کم ہونے کے باعث کاشتکار فصل اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور. مزید جانتے ہیں عاشق حسین قریشی سے. کسان ہمارے ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جب کسان فصل تیار کرتا ہے، جب فصل کو فروخت کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو اس وقت ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی مکئی کی فصل بالکل تیار ہو چکی ہے، لیکن ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کسان شدید پریشان نظر آتے ہیں. اس وقت بھی میں کسانوں کے ساتھ موجود ہوں، ان سے بات کریں گے. جی بتائیے گا، کیا کہیں گے، کتنا ریٹ کم ہوا ہے مکئی کا؟ مکئی دا ریٹ 200 روپے گھٹ تھی گئے. پورا سال کسان محنت کریں دے، اور مکئی دا ٹائم جس ٹائم آندے سارے ویچن دا ٹائم آندے ہوں ٹائم ریٹ گھٹ دی ویندے. کھادا مہنگیاں، بجلی مہنگی، ہر چیز مہنگی ہے، کسان رول ویندے. جی میرے ساتھ مزید کسان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. جی تساں دسو کتنا ریٹ کم تھا، کیا آکھنا چاہتے جان؟ پہلے 100 روپے کم تھے، ہن 200 روپے کم تھی. مکئی جڑا نا کھجل خوار تھیندی پئی، اساں آپ کھجل خوار تھیندے کھڑے، خون پسینہ جڑا نا فصل دے اوتے لا دے، جڑا نا اساں برباد تباہ تھے پئے. حکومت کو کوئی جڑا نا ساری کوئی کہنی پہچان کرنی. ووٹاں دا ٹائم آندے او جڑا نا ووٹاں دے ٹائم دے سارے اکٹھے تھی وینن، جڑے ویلے سارا ٹائم آندے تو کوئی یہ نہیں کریندا. جی جیسا کہ کسانوں کا کہنا ہے کہ مکئی کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، کسانوں کی مکئی جو ہے وہ کھلے میدانوں میں جو ہے وہ رول رہی ہے. تو کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب کل اعتماد کا ووٹ لیں. گورنر پنجاب کی ہدایت. اپوزیشن کے 150 ارکان نے وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. مزید جانتے ہیں جنید انور سے. جی بالکل، گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت. اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرا دی گئی ہے. اس وجہ سے تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ کیا پرویز الہی کی جو سرکار ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت ضلعی صدر تحریک انصاف خالد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وڑائچ صاحب، کیا پرویز الہی اعتماد کا ووٹ حاصل کر پائیں گے اس بار؟ بالکل، چونکہ پرویز الہی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہماری 182 سیٹیں ہیں اور 10 کافلی کیا تو 192 بنتی ہیں. ان کے پاس تو 176 بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس تو تعداد دیکھ لے جو انہوں نے سائن کیے ہیں وہ 150 ہیں. تو یہ کیسے ہوگی؟ اور ہم نہیں سمجھتے کہ پرویز الہی جو ہے اتنا بے وفا اور اتنا ایسا نکلے گا کہ جو ہماری پارٹی کے ساتھ دغا کرے یا اس کے ساتھ بے وفائی کرے. ہم نے اس پر ٹرسٹ کیا ہے. وہ جٹ ہے، وڑائچ ہے، اور یہ وڑائچوں اور جٹوں کی روایت ہے کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور جہاں کھڑے ہوتے ہیں بالکل پھر وہ سیمٹ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں پوری توقع ہے کہ پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور وہ کبھی پی ٹی آئی اور عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے. انشاءاللہ جس طرح ہماری حکومت ہے اسی طرح قائم رہے گی. جی بالکل، ضلعی صدر تحریک انصاف خالد وڑائچ کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کی حکومت جو ہے وہ برقرار رہے گی. ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کی حکومت برقرار رہے گی. آپ کو بتاتے ہیں کہ ملتان تعلیمی بورڈ میں قائم سہولت سینٹر کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا مشن جاری. اسسٹنٹ سیکریٹری بورڈ سہولت سینٹر کا کیا کہنا ہے، مزید جان لیتے ہیں سہیرہ طارق سے. جی، ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے بورڈ آفس کے اندر ہی تمام تر جو امیدوار ہیں یا جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر یہاں پر موجود ہے. اس فیسیلیٹیشن سینٹر کی کیا کارکردگی ہے اور یہاں پر کس طرح سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ سیکریٹری جو ہیں وہ موجود ہیں فیسیلیٹیشن سینٹر کے. علی رضا صاحب. میڈم، ہمارے پاس یہاں پر NOC یہاں پہ تیار ہوتا ہے. IBCC کے لیے یہیں پر اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تمام کام within 10 سے 20 منٹس کر لیتے ہیں. وہ NOC بھی ہے، IBCC کے لیے ہے، پرسنل ویریفیکیشن ہے، ری چیکنگ ہے، مائنر کریکشن ہے، مائیگریشن ہے، اسکول ٹو اسکول، کالج ٹو کالج. یہ سارے کام within ٹائم 20 منٹس میں کرتے ہیں. نظر آ رہا ہے کوئی لمبی لائنیں نہیں لگی ہوئی، اور ہم اس لیے کہ 20 منٹس آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ IBCC کے لیے لوگ پہلے پریشان ہوتے تھے، پرسنل ویریفیکیشن ہو یا IBCC ابراڈ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 منٹس.
उनका और फार्म जो है वो कंप्यूटर से जनरेट हो जाता है और उसी वक्त ही हो जाते हैं। एनओसी भी इसी तरह और डुप्लीकेट बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब बात करते हैं सरकारी स्कूलों में दिसंबर टेस्ट के दौरान छुट्टी करने वाले तुलबा के लिए बुरी खबर। टेस्ट के दौरान छुट्टी करने पर तुलबा के नंबर काटे जाएंगे। इस वक्त अलिशबा आसिफ एग्जामिनेशन हॉल में ही मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में छुट्टियों से पहले बच्चों से दिसंबर टेस्ट लिए जा रहे हैं और जो यकसा निसाब सरकारी स्कूलों में कहा गया था कि उसी के मुताबिक एग्ज़ाम्स होंगे फाइनल, उसी के मुताबिक ये टेस्ट लिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक गवर्नमेंट हाई स्कूल वलायताबाद नंबर 2 में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है बच्चों के टेस्ट जारी है। मुख्तलिफ क्लासेस की स्टूडेंट्स को एक ही जगह बिठाया गया है ताकि चीटिंग भी ना हो सके और मुख्तलिफ पर्चे लिए जा रहे हैं। किसी का उर्दू का पेपर है और किसी का मैथ का पेपर है। बाकी यहाँ की जो टीचर हैं इनसे बात कर लेते हैं, मजीद तफसीलात जान लेते हैं कि कितना सिलेबस छुट्टियों से पहले कवर करवाया जा रहा है और आया छुट्टियों के लिए क्या काम दिया जाएगा। जी तकरीबन हमने 1/3 सिलेबस जो है वो कवर करवा लिया। अब देखना यह है कि आया बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है और जो बच्चे वीक होंगे उनके बारे में भी जाना जाएगा और जो स्ट्रांग होंगे उनके बारे में भी देखा जाएगा कि हमारे बच्चे ने कितना निसाब जो है वो कवर कर लिया और इस टाइम वो कितना जो है उसको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और जो बच्चे वीक होंगे उनको हम स्पेशली एक असाइनमेंट देंगे ताकि वो सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कर लें।